السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے ایک مجلس لگاتے ہیں اور وہاں بیٹھتے ہیں، غور سے سنیے گا میری بات، تو کیا ہوتا ہے کہ اس جگہ کو ملائکہ تھوڑی دیر میں آ کر گھیر لیتے ہیں اور وہاں اللہ کی بات ہوتی ہے، اللہ کے نبی کی بات ہو رہی ہوتی ہے، تو ملائکہ پھر ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں اور بلاتے ہیں کہ تم جس بات کو سننا چاہ رہے ہو وہ بات یہاں ہو رہی ہے، اور ملائکہ آتے جاتے ہیں، آتے رہتے ہیں یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ ان کا آسمان تک تانتا بن جاتا ہے۔ پھر یہ مجلس برخاست ہوتی ہے۔ جب یہ مجلس برخاست ہوتی ہے تو یہی ملائکہ پھر آسمانوں پہ جاتے ہیں۔ جب یہ آسمانوں پہ جاتے ہیں تو اللہ پاک باوجود اس کے کہ عالم الغیب ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو؟ تو یہ عرض کرتے ہیں اے اللہ ایک ایسی مجلس سے آ رہے ہیں جہاں تیرا اور تیرے نبی کی شان بیان کی جا رہی تھی۔ تو اللہ پاک پوچھتے ہیں میرے بندے کیا چیز مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ جنت مانگ رہے تھے۔ تو اللہ پاک پوچھتے ہیں کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ دیکھی تو نہیں۔ پھر اللہ پاک پوچھتے ہیں اگر دیکھ لیتے؟ تو کہتے ہیں یا اللہ اگر دیکھ لیتے تو اور مانگتے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے ملائکہ گواہ رہنا کہ میں نے ان سب کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ ہاں پھر اسی طرح پوچھتے ہیں اچھا کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ اے اللہ وہ سب کے سب دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ تو اللہ پاک پوچھتے ہیں کیا انہوں نے دوزخ دیکھی ہے؟ کہتے ہیں جی دوزخ دیکھی تو نہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے ملائکہ اگر دیکھ لیتے تو پھر؟ تو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ اگر دیکھ لیتے تو اور پناہ مانگتے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے ملائکہ تم گواہ رہنا میں نے ان سب کے لیے جہنم سے خلاصی کا فیصلہ کر دیا۔ ہاں اتنے میں ملائکہ کہتے ہیں اے اللہ وہاں پر ایک آدمی ایسا آیا تھا کہ جس کا وہاں آنے کا کوئی مقصد نہیں تھا، وہ اپنے کسی کام سے آیا، وہ وہاں آنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وہ مجلس اتنی بابرکت ہے کہ باوجود اس کے کہ اس کا وہاں آنے کا دل نہیں تھا، لیکن اس مجلس کی برکت کے صدقے میں اس کی بھی مغفرت کرتا ہوں۔ آپ یہ سوچئے نماز کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جو آدمی نماز کو ایسی ٹھونگے مار کے پڑھے، نہ کوئی اس میں اللہ رب العزت کی کوئی دل کے اندر کوئی محبت ہو نہ کچھ، وہ نماز ایک گندے کپڑے کی طرح منہ پر مار دی جاتی ہے۔ لیکن وہ مجلس جس مجلس میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو، وہاں آدمی اگر بے دلی سے بھی آئے تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ ہاں تو اپنے گھروں میں اور اپنی مساجد میں عزیز دوستو جب بھی کہیں ایسی مجالس دیکھو وہاں جا کے بیٹھ جاؤ، تمہاری میری مغفرت کا ذریعہ بن جائیں گی انشاءاللہ۔ جی ہمارا آج کا پروگرام الف لام میم، اور کل ہمارے ساتھ جو ہماری علمی ہم سفر تھیں وہ محترمہ باسمہ صاحبہ تھیں، میں ان کو ایک بار دوبارہ بلاؤں گا، تشریف لائیے، آئیے اور ہمارے ساتھ شرکت کیجیے، آئیے۔ جی باسمہ صاحبہ جی کیسی تیاری ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے، بس کنفیوز تو نہیں ہے؟ نہیں کنفیوز۔ 2 سوالوں کے جواب آپ نے صحیح دے دیے ہیں، جی پہلی منزل پہ آپ پہنچ چکی ہیں۔ جی آپ نے اب تک اپنی کوئی بھی لائف لائن استعمال نہیں کی، جی آپ نے رفیق سے بھی مدد نہیں لی، جی آپ نے رہبر سے بھی مدد نہیں لی، اور آپ نے شورا کی بھی مدد نہیں لی۔ جی اگلی منزل کے لیے مزید 5 سوال ہیں، آپ نے مزید 5 سوالوں کے جواب دے دیے، 50,000 روپے اور عمرے کا ٹکٹ آپ کا ہوگا، انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے؟ جی اگلا سوال جو آپ کی طرف آنے والا ہے وہ سوال یہ ہے، جھوٹی قسم کھانے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قسم کا گناہ قرار دیا ہے؟ اے صغیرہ گناہ، بی کبیرہ گناہ، سی کبیرہ میں بھی بڑا گناہ، ڈی کوئی گناہ نہیں۔ وقت شروع ہو چکا ہے، میں مفتی صاحب سے پوچھوں گی۔ مفتی صاحب سے پوچھیں گی، وقت روک دیں جی۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سوال
ہماری بہن پوچھ رہی ہیں جھوٹی قسم کھانے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قسم کا گناہ قرار دیا ہے؟ اے صغیرہ گناہ، بی کبیرہ گناہ، سی کبیرہ میں بھی بڑا گناہ، ڈی کوئی گناہ نہیں۔ جی حضرت۔ میں اس سلسلے میں ترمذی کی ایک حدیث کا ترجمہ سنا دیتا ہوں، جی تو انشاءاللہ امید ہے انہیں بہت مدد مل جائے گی۔ جی ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، الا احدثکم باکبر الکبائر، کیا کبیرہ میں بھی بڑے گناہوں کے بارے میں تمہیں نہ بتاؤں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ نے فرمایا جی ہاں ارشاد فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ، شرک کرنا، عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، اور پھر تیسرے گناہ کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے تھے تو باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوکنے ہو کر کے بیٹھ گئے اور پھر فرمایا شہادت الزور، شہادت الزور، شہادت الزور، جھوٹی قسم، جھوٹی گواہی۔ اتنی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تکلیف کا احساس ہونے لگا۔ تو گویا کہ یہ تین گناہ وہ تھے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکبر الکبائر، کبیرہ میں بھی بڑے گناہ۔ اللہ اکبر حضرت، بہت بہت شکریہ۔ وقت آپ کا شروع ہو چکا ہے باسمہ۔ سی سی محفوظ کر دوں جی جیسے مفتی صاحب فرما رہے ہیں؟ جی جی کریں جی، محفوظ کریں جی آپشن سی کو، دکھائیں جی آپشن سی، بالکل صحیح، یعنی کبیرہ میں بھی بڑا گناہ، جھوٹ بولنا۔ جی اگلے سوال کے لیے تیار ہیں آپ؟ اگلا سوال جو آپ کی طرف آنے والا ہے وہ یہ ہے، کن اموی خلیفہ کے عہد میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں 4 میناروں کا اضافہ کیا گیا؟ آپشن اے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی عبد الملک بن مروان، سی ولید بن عبد الملک، ڈی سلیمان بن عبد الملک۔ پبلک سے پوچھوں گی۔ پبلک سے پوچھیں گی؟ بتائیں جی، اپنے پولنگ پیڈز اپنے ہاتھ میں لے لیں جی۔ کن اموی خلیفہ کے عہد میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں 4 میناروں کا اضافہ کیا گیا؟ اے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی عبد الملک بن مروان، سی ولید بن عبد الملک، ڈی سلیمان بن عبد الملک۔ بتائیں جی۔ مجلس شورا ہے ہماری، وہ کہہ رہی ہے 50% آپشن اے۔ بی پہ کر دیں۔ کس پہ کروں؟ بی 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 پہ کروں؟ جی آپشن بی کو محفوظ کریں جی۔ اب یہ جواب ہماری بہن نے صحیح دیا یا غلط، یہ بریک کے بعد دیکھتے ہیں۔ جی بریک کے بعد خوش آمدید۔ کن اموی خلیفہ کے عہد میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں 4 میناروں کا اضافہ کیا گیا؟ آپشن اے حضرت امیر معاویہ، آپشن بی عبد الملک بن مروان، آپشن سی ولید بن عبد الملک، آپشن ڈی سلیمان بن عبد الملک۔ ہماری بہن نے کہا آپشن بی عبد الملک بن مروان۔ دیکھیں صحیح ہے کہ غلط؟ دیکھیں دکھائیں جی۔ یہ تو صحیح نہیں ہے، صحیح یہ ہے ولید بن عبد الملک۔ ولید حضرت عمر بن عبدالعزیز جو تھے نا جی رحم اللہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز، جی یہ ولید بن عبد الملک کے گورنر تھے مدینے کے۔ اچھا تو یہ پہلی مرتبہ مسجد نبوی کی توسیع ہوئی، یہ ولید بن عبد الملک کے دور میں ہوئی۔ تو جو امہات المومنین کے جو حجرے تھے وہ پہلی دفعہ جو تھے وہ مسجد نبوی کے احاطے میں لیے گئے، اور تاکہ دور سے مسجد نبوی نظر آئے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ نے چاروں طرف اس کے 4 مینار بنا دی۔ صحیح۔ آپ کا آنا بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، اور پہلی منزل کراس کرنے پہ جو آپ کا ہدیہ ہے 10,000 روپے وہ میں آپ کو دے رہا ہوں، اور بہت شکریہ کے ساتھ
بہت شکریہ تشریف لائیے اور جی ایک بار پھر ہمارا برق رفتار مرحلہ. تو ہمارے برق رفتار مرحلے کا سوال جو آپ کے سامنے آنے والا ہے وہ یہ ہے: اقبال کے اس مصرعے کو صحیح ترتیب دیجئے. اے ایک ہوں، بی حرم کی، سی مسلم، ڈی پاسبانی کے لیے. اور اب کا وقت شروع ہوتا ہے اب. 7 6 5 4 3 1 0. جی اس کا صحیح جواب ہے ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، اور صحیح آپشنز ہیں اے، سی، بی اور ڈی. 4 میرے مہمانوں نے صحیح جواب دیا، اور بھائی سلیمان قاضی صاحب نے اس کا جواب سب سے پہلے دیا. سلیمان بھائی بہت بہت مبارک ہو. تشریف لائیے تشریف لائیے. بھائی سلیمان قاضی صاحب مبارک ہو. خیر مبارک. مجھے امید تھی آپ آ جائیں گے. کیا کرتے ہیں؟ میں جاب کرتا ہوں. جاب کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ. تیار ہیں؟ بالکل. شروع کروں؟ بالکل. پہلا سوال عزیزم جو آپ کی طرف آنے والا ہے، 30 سیکنڈ ہے آپ کے پاس جواب دینے کے لیے. وہ یہ ہے: اذان کن الفاظ سے شروع ہوتی ہے؟ اے اللہ اکبر، بی لا الہ الا اللہ، سی حی علی الصلاۃ، ڈی حی علی الفلاح. اے اللہ اکبر. اے اللہ اکبر. اس کو محفوظ کر دوں؟ بالکل کر دیں. کریں جی، اس کو محفوظ کریں جی. اے اللہ اکبر. دکھائیں جی. مبارک ہوں. شکریہ. آپ تو نمازی رکھتے ہیں ویسے ہی ماشاءاللہ. بس جو اللہ کی توفیق ہوتی ہے اس کے حساب سے ہم کر لیتے ہیں. ہاں، اذان دراصل مکمل دعوت ہے. بالکل. اللہ اکبر اللہ اکبر. شیطان جب یہ دعوت کے بول سنتا ہے نا تو بھاگتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے، دور تک بھاگتا ہے. جہاں تک اذان آ رہی ہوتی ہے نا، اذان کی آواز آتی ہے، یہ بھاگتا رہتا ہے کہ کہیں اس کے کان میں اذان کی آواز نہ ہے، کیونکہ دعوت کے بول سے بھاگتا ہے یہ. بالکل. اللہ آپ کو مبارک کرے. انشاءاللہ. پہلے سوال کا جواب آپ نے صحیح دیا. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. سوال یہ ہے: حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی صاحبزادیاں مبارکہ؟ آپشن اے 2 صاحبزادیاں، بی 3 صاحبزادیاں، سی 4 صاحبزادیاں، ڈی 5 صاحبزادیاں. بی. وقت شروع ہو چکا ہے. بی 3 صاحبزادے. بی کو محفوظ کر دیں. دکھائیں جی. حضرت رقیہ کو بھول رہے تھے آپ. 4 صاحب. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. ماشاءاللہ آپ علم مانے ہو جاتا ہے. ہو جاتا ہے. ہو جاتا ہے جی. ہزاروں سال میری جان. بہت میں اللہ خوش رکھے آپ. آئیے. آپ لوگوں کے لیے ہماری برق رفتار مرحلے کا جو سوال ہے وہ یہ ہے. ذرا غور سے دیکھیے. نیچے دیے گئے اللہ کی مدد سے جملہ ترتیب دیجئے. اے رحیم، بی اور اللہ، سی ہے ڈی غفور. اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. 3 2 1. جی آپ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. صحیح جواب ہے اور اللہ غفور الرحیم ہے. صحیح آپشنز ہیں بی، ڈی، اے اور سی. ماشاءاللہ چاروں کے چاروں نے صحیح جواب دیا ہے. اور سب سے پہلے جواب جو دیا ہے وہ دیا ہے ڈاکٹر زاہد صاحب نے. ڈاکٹر صاحب
माशाल्लाह माशाल्लाह। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक है, तशरीफ लाइए। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। नर्वस तो नहीं है? नहीं बिल्कुल। डॉक्टर साहब माशाल्लाह। डॉक्टर साहब पीएचडी डॉक्टर हैं, जी। कुछ अपने बारे में बताइए। वफाकी जामिया उर्दू में ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट एसोसिएट प्रोफेसर। माशाल्लाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। डॉक्टर साहब हमारे इस प्रोग्राम के फॉर्मेट से आप वाकिफ़ हैं? जी। 14 क्वेश्चंस हैं और 14th क्वेश्चन का जवाब सही हुआ तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हज के 2 टिकट और 28 लाख रुपए आपके हुए। इंशाअल्लाह। यहाँ तक पहुँचने में 2 मंजिलें हैं। पहली मंजिल तो दूसरे सवाल के बाद आ जाती है। दूसरी मंजिल 50,000 रुपए और उम्रे के 2 टिकट, ये 7वें सवाल के बाद है। आपके पास डॉक्टर साहब 3 लाइफ लाइन्स हैं 7वें सवाल तक, ठीक है। 7वें सवाल के बाद जो रहबर की लाइफ लाइन है वो फिर आपके पास नहीं होगी, फिर एक दोहरी सहूलत आ जाएगी, वो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। तैयार डॉक्टर साहब? पहला सवाल पूछूं आपसे? जी। जी डॉक्टर साहब पहला सवाल 30 सेकंड्स है आपके पास जवाब देने के लिए, वो ये है। पत्थरों में सबसे अफजल तरीन पत्थर कौन सा है? ए संगे मरमर, बी हजर अस्वद, सी याकूत, डी मरजान। बी। बी हजर अस्वद। जी। महफूज कर दूं? जी। महफूज करें जी इसको। बी हजर अस्वद। दिखाएं जी जवाब। बिल्कुल सही जवाब, मुबारक हो साहब, मुबारक। हजर अस्वद जन्नत का पत्थर, और अल्लाह पाक हर एक को तौफीक दे इसको बोसा देने। जी, इसको बोसा देने की। जी दूसरा सवाल डॉक्टर साहब जो आपकी तरफ आने वाला है वो ये है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के 13वें साल किस शहर को खैरबाद कहा? 30 सेकंड है जवाब देने के लिए। पहला ऑप्शन है ए ताइफ शहर को, बी मदीना शहर को, सी राबिख शहर को, डी मक्कातुल मुकर्रमा शहर को। वक्त शुरू हो चुका है। 13वें साल नबूवत के किस शहर को खैरबाद कहा? डी। डी मक्का मुकरमा को। जी। कर दूं इसको महफूज? जी। करें जी इसको महफूज। जवाब इंशाअल्लाह ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर प्रोग्राम अलिफ लाम मीम में खुशामदीद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के 13वें साल किस शहर को खैरबाद कहा? मेरे भाई फरमा रहे हैं ऑप्शन डी मक्कातुल मुकर्रमा को। आइए देखते हैं जवाब सही है कि गलत। जी माशाल्लाह जवाब सही है। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के 13वें साल किस शहर को खैरबाद कहा? हजरत जी ये मक्कातुल मुकर्रमा इन्होंने सही जवाब दिया, और वो भी तारीख़ का एक अजीब हिस्सा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने पैदाइश वाले इस वतन को, अपने असली वतन को छोड़कर जा रहे थे तो आंखों में आंसू थे, और ये अल्फाज मक्का मुकर्रमा की तरफ नज़र करके फरमा रहे थे, ए मक्का तू मुझे बहुत अजीज़ था, लेकिन मैं क्या करूं कि तेरे रहने वाले मुझे यहाँ रहने नहीं देते हैं। अजीब अजीब अजीब। डॉक्टर साहब आपके 2 सवाल सही हुए, पहली मंजिल तक आप पहुंच गए, 10,000 रुपए आपके हुए। आगे चलेंगे? जी। जी। अब अगली मंजिल पर जाने के लिए आपके पास जवाब देने के लिए हैं 45 सेकंड। तैयार हैं डॉक्टर साहब? जी। अगला सवाल ये है। किस मौजूदा यूरोपीय मुल्क में मुसलमानों ने करीबन 800 बरस तक हुकूमत की? ऑप्शन ए बरतानिया, बी स्पेन, सी फ्रांस, डी जर्मनी। बी। बी महफूज कर दूं? जी। महफूज करें जी। मुबारक हो डॉक्टर साहब। तो कैसे आपने ये कुछ पढ़ा हुआ है तारीख पढ़ी हुई? स्पानिया में, स्पेन में मुसलमान 800 साल तक हुआ। कुर्तुबा की मस्जिद भी वहाँ पर है। तारिक बिन ज़ियाद किश्तियां जला दी। किश्तियाँ जला के पहुँचे। इकबाल ने एक कलाम लिखा है तारिक बिन ज़ियाद पर, आपकी इजाजत है मैं एक आध शेर सुनाऊं उसको आप? जी हाँ? जरूर जरूर। ये गाज़ी ये तेरे पुरस्कार
مجھے تو نے بخشا ذوق خدائی دونی میں ٹھوکر سے صحرا دریا سے مٹ کر پہاڑ کی ہیبت سے رایا الہی یا الہی یا الہی یا الہی. یہ پورا کلام ہے. ابھی تو وقت تھوڑا ہے, چلیے میں نے آپ کو ایک ہی شعر سنا دیا. 3 سوالوں کے جواب آپ نے صحیح دیے ڈاکٹر صاحب. چوتھا سوال جو آپ کی طرف آنے والا ہے وہ یہ ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول اندازاً کتنے برس جاری رہا؟ اے 3 برس, بی 13 برس, سی 23 برس, ڈی 33 برس. سی 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 کر دوں محفوظ کریں جی آپشن سی کو. 23 برس دکھائیں جی. ماشاءاللہ. کیسے ڈاکٹر صاحب کیسے بتایا آپ نے؟ 23 برس تک تقریباً 53 سال کی عمر میں 40 سال کی عمر میں نبوت ملی. 40 سال کی عمر میں جب نزول شروع ہوا اس کے بعد 10 سال ہجرت کر کے یہاں پر آئے مدینے, تو وہاں پر تقریباً یہ عرصہ کہوں گے تقریباً 23 سال کا بنتا ہے, تو 63 سال کی عمر میں وفات پائی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصال ہوا. جی تو ایسا ہوا. مبارک ہو. 4 سوالوں کے جواب آپ نے صحیح دیے. آگے چلیں. جی اگلا سوال جو آپ کی طرف آنے والا ہے ڈاکٹر صاحب, 45 سیکنڈ ہے آپ کے پاس. وہ سوال یہ ہے, رمضان کے روزے رکھنے کا حکم کس صورت میں دیا گیا ہے؟ اے سورۃ البقرہ, بی سورہ توبہ, سی سورہ روم, ڈی سورہ نور. سورہ بقرہ اے. سورہ بقرہ کے اندر جی ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں آپشن اے سورہ بقرہ. اس کو محفوظ کریں جی. جواب دکھائیں جی. مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب یہ جو میرے دیکھنے والے ہیں ان کے لیے ذرا وضاحت تو فرمائیے, رمضان کے روزے رکھنے کا حکم کس صورت میں دیا گیا ہے؟ سورہ بقرہ. جی سورۃ البقرہ کے اندر, اور وہ آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ٹھیک. تم پر ایسے ہی روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پچھلی امتوں پر, لیکن آخری بات بڑی قابل غور ہے, فرمایا تاکہ تم تقوی اختیار کرو. ٹھیک. اب آپ دیکھیں تقوی کا کیا مطلب, تقوی کا روزے کے ساتھ کیسے لنک ہے. صبح سے لے کر آپ افطار کے وقت تک نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں. جیسے آپ اپنے آپ کو اس ڈیوریشن پیریڈ کے اندر ان چیزوں سے روک کے رکھتے ہیں, تو زندگی کے اندر بھی آپ تقوی اختیار کریں, حرام, معصیت اور نافرمانیوں سے اسی طریقے سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں. یہی تقوی, یہی روزے کا فلسفہ اور مقصد اصلی ہے. واہ واہ واہ. جیسے اللہ کے نبی کا ارشاد ہے نا, روزے کے ذریعے مسلمان کو 2 مزے ملیں گے. ایک مزہ اس کو افطار کے وقت ملتا ہے, دوسرا مزہ اس کو اس وقت ملے گا جب اس کی اللہ سے ملاقات ہوگی. مبارک ہو شیخ, بہت بہت مبارک ہو. 5 سوالوں کے جواب آپ نے صحیح دیے. ڈاکٹر صاحب آپ کو اندازہ بھی ہے آپ نے ایک بھی لائف لائن نہیں استعمال کی, 2 سوالوں کے جواب آپ نے مزید دے دیے, تو عمرے پہ چلے جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. گئے ہیں پہلے؟ نہیں, بس خواہش ہے دل میں بہت زیادہ. ارے واقعی ڈاکٹر صاحب, جی اللہ پاک آپ کو لے کے جائے, ہمارے توسط سے لے کے جائے, ہمارے لیے خوش قسمتی ہوگی. 6واں سوال ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آنے والا ہے, اور وہ 6واں سوال 45 سیکنڈ آپ کے پاس. وہ یہ ہے, عمر خیام کس پیشے سے وابستہ تھے؟ اے درزی, بی لوہار, سی معمار, ڈی خیمے بناتے تھے. وقت شروع ہو چکا ہے. مفتی صاحب سے پوچھیں گے. جی روک دیں جی, وقت کو روک دیں. مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے ڈاکٹر صاحب یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ عمر خیام کس پیشے سے وابستہ تھے؟ اے درزی, بی لوہار, سی معمار, ڈی خیمے بناتے تھے. گزارش یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر صاحب اسی نام کے معنی پہ غور کر لیتے تو ان کو بہت مدد مل سکتی تھی. جی. عمر کے نام کے ساتھ آگے لگا ہوا ہے خیام. جی.
تو خیام کا معنی درزی تو نہیں ہو سکتا, نہیں. وہ تو خیاط ہوتا ہے. ٹھیک. اسی طریقے سے لوہار بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کو حداد بولتے ہیں عربی زبان میں. ٹھیک. معمار کو معمار آپ بول سکتے ہیں یا صانع بول سکتے ہیں. ٹھیک ٹھیک. تو اب ایک ہی چیز رہ جاتی ہے کہ خیام اردو میں بھی ذرا سا غور کریں گے تو یہ کس سے نکلا ہے ان کو پتہ چل جائے گا. جی ڈاکٹر صاحب وقت شروع ہو چکا ہے. ڈی آپشن. ڈی آپشن خیمے بناتے تھے, جی کر دوں اس کو؟ جی جی کریں جی, اس کو محفوظ کریں جی آپشن ڈی کو. عمر خیام کس پیشے سے وابستہ تھے؟ ڈاکٹر صاحب نے مفتی صاحب کے مشورے سے آپشن ڈی کو محفوظ کرایا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ جواب صحیح ہے کہ غلط, ایک بریک کے بعد. رب زدنی جی خوش آمدید بریک کے بعد. بریک سے پہلے میں نے ڈاکٹر زاہد صاحب سے یہ پوچھا تھا عمر خیام کس پیشے سے وابستہ تھے. ڈاکٹر صاحب نے مشورہ کیا مفتی صاحب سے اور اس آپشن کو محفوظ کروایا. دیکھتے ہیں جواب صحیح ہے کہ غلط. دکھائیں جی. مبارک ہو ڈاکٹر صاحب, ماشاءاللہ. اگلا سوال جو آپ کی طرف آنے والا ہے وہ یہ ہے, ازواج مطہرات میں سے وہ کون سی زوجہ مطہرہ ہیں جن کا نکاح آسمان پر ہوا تھا؟ اے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, بی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا, سی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا, ڈی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا. ٹائم شروع ہو چکا ہے. رفیق سے مدد پوچھیں گے جی. روک دیں جی, ٹائم روک دیں. ملائیں جی ان کے رفیق کو. بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں پروگرام الف لام میم سے جنید جمشید عرض کر رہا ہوں. جی جی پہچان گیا جی. جی اچھا عزیزم, آپ سے ابھی سوال کریں گے آپ کے بھائی جی ڈاکٹر زاہد صاحب. جی جی ان کے سوال کرنے اور آپ کے جواب دینے تک 30 سیکنڈ ہے آپ کے پاس, ٹھیک ہے؟ میں آپ کو ان کے حوالے کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. پوچھیں زاہد بھائی. ازواج مطہرات میں سے وہ کون سی زوجہ مطہرہ ہیں جن کا نکاح آسمان پر ہوا تھا؟ حضرت عائشہ, حضرت حفصہ, حضرت زینب اور حضرت میمونہ. نمان. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت زینب رضی اللہ عنہ. کر دوں جی اس کو محفوظ کر دوں. کریں جی, محفوظ کریں جی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو. اس ایک سوال کے جواب میں خواہش, تمنا, آرزو, آرزویں, جستجو, کچھ جستجو, پتہ نہیں کیا کیا چھپا ہوا ہے. سب کچھ چھپا ہوا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یا اللہ میرے بھائی ڈاکٹر زاہد صاحب کو لے جاؤ عمرے پر. آمین ثم آمین. ڈاکٹر صاحب اللہ آپ کو خوش رکھے. کھول کے دیکھتے ہیں کیا جواب ہے. دکھائیں جی. او ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر صاحب مبارک 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 مبارک. ڈاکٹر صاحب مبارک. آپ کو بہت بہت مبارک ہو شیخ. ٹھیک ہے, آپ ابھی ہمارے ساتھ ہیں. ضرور. عمرہ آپ کا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, یہاں تک رکیں گے, آگے چلیں گے. آگے چلیں گے. آگے چلیں گے, آگے چلیں گے. پروگرام کا وقت کیونکہ ختم ہوتا ہے تو انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ اس پروگرام میں ہم چلیں گے. مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب ذرا سی مجھے جو اشکال ہیں وہ ذرا مجھے سمجھائیے کہ حضرت عائشہ اور حضرت زینب میں سے حضرت عائشہ کا بھی کہتے ہیں کہ آسمانوں پر نکاح ہوا, حضرت زینب کا بھی, یہ کیا بات ہے؟ یہ اصل بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں شادی سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تصویر ریشمی رومال کے اندر لا کر کے دکھائی گئی تھی.
کہ یہ آپ کی زوجہ مطہرہ دنیا اور آخرت میں ہوں گی. ٹھیک. لیکن جہاں تک تعلق ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, تو ان کے ساتھ نکاح کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا, جس کو حدیث کے اندر تعبیر کیا جاتا ہے کہ ان کا نکاح آسمان پر ہوا. اور حضرت زینب دوسری ازواج مطہرات سے بطور فخر کے فرمایا کرتی تھی کہ تمہارے نکاح تو زمین پر ہوئے ہیں, میرا نکاح تو اللہ نے آسمان پر کیا ہے. بہت بہت شکریہ میرے حضرت, بہت بہت شکریہ. پیارے بھائی آپ کو مبارک ہو, عمرہ تو مبارک ہو. کل انشاءاللہ آپ کے ساتھ پروگرام یہیں سے شروع کریں گے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.